اب کہا جا رہا ہے کہ جی 1 درجن 12 13 یا 14 کی بات ہو رہی ہے کہ جی لوگ ہلاک ہوئے. یہ پہلے کس نے کہا تھا کہ 20 لوگ ہلاک ہوئے ہیں؟ اس کے بعد یہ کس پارٹی کے لوگوں نے یا لیڈرشپ نے کہا تھا کہ ہمارے 278 آدمی جو ہے ان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا ہے؟ پرائم منسٹر نے آج ایک ایسے موقع پر جب مذاکرات چل رہے ہیں، جب سیاسی معاملات کو پیچیدگیوں کو پیچھے رکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے، سیاسی عدم استحکام کو کم ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ٹائم پر ایک بار پھر 26 نومبر کو یاد کیا اور بولا کہ لاشوں کے نمبر پہ سیاست ہوئی، پروپیگنڈا ہوا. ران صاحب، یہ وقت ہے جو بات وزیر اعظم صاحب نے کی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ پراپیگنڈا کیا گیا، تو میں وزیر اعظم صاحب کی بات کو جو ہے وہ ادروائز لیتے ہوئے، کیا اب کہا جا رہا ہے کہ جی 1 درجن 12 13 یا 14 کی بات ہو رہی ہے کہ جی لوگ ہلاک ہوئے، یہ پہلے کس نے کہا تھا کہ 20 لوگ ہلاک ہوئے ہیں؟ اس کے بعد یہ کس پارٹی کے لوگوں نے یا لیڈرشپ نے کہا تھا کہ ہمارے 278 آدمی جو ہے ان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا ہے؟ وہ جو فلسطین کے جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز والی جو اپنا ایمبولنس ہے، اس کی تصویر کس نے جو ہے وہ فیس بک پہ اور میڈیا پہ لگائی تھی کہ جی یہ دیکھیں یہ اسلام آباد میں لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے؟ 2019 میں ننکانہ میں 2 فریقین کے مابین جو جھگڑا ہوا اور ان کی ہاسپٹل میں خون میں لت پت لاشیں جو اس وقت پڑی تھیں، ان کی تصویر کس نے شیئر کی کہ جی یہ اسلام آباد میں ہمارے کارکنوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا ہے؟ تو یہ 315 کا فگر کس نے دیا تھا کہ 315 لوگ ہلاک ہوئے ہیں؟ اس کے بعد یہ پراپیگنڈا کس نے کیا کہ جی ہمارے ہزاروں لوگوں کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا ہے؟ تو اگر یہ سارا کچھ ہوا ہے اور کسی نے کیا ہے، تو پھر وزیر اعظم نے اگر اتنی چند الفاظ میں ان چیزوں کو ریفر کر دیا ہے کہ یہ پراپیگنڈا کیا گیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے حق ادا کیا ہے، بلکہ اس کے اوپر اس سے زیادہ بات ہونی چاہیے، میڈیا کو بھی کرنی چاہیے، لوگوں کو بھی کرنی چاہیے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ میں ایک دن کہوں کہ جی میرے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے، اور 4 دن بعد میں کہوں کہ نہیں جی وہ تو 8 تھے، 6 تھے، 10 تھے، 12 تھے. تو کیا اس چیز کا جو ہے وہ کوئی اس کی جو ہے وہ جواب دہی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے؟ اور وزیر اعظم کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اس پراپیگنڈے کو جو ہے وہ صرف انڈیکیٹ ہی کر سکے کہ جی یہ ہوتا رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. بٹ ران صاحب، پرابلم یہ ہے کہ آپ بھی یہ بات کرتے رہیں گے، پی ٹی آئی بھی یہ بات کرتی رہے گی. اٹ ول بی یور ورڈ اگینسٹ پی ٹی آئیز ورڈ. تو ایک کام کریں، وہ جو پی ٹی آئی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور وہ تعین کر لے کہ اصل میں کتنے جو ہے وہ بات واقع ہوئی اور حقائق کیا تھے، وہ بنا دیں. وہ مشکل کام تو نہیں ہوگا ران صاحب، جوڈیشل کمیشن؟ دیکھیں، جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کسی جو ہے وہ فیکچول پوزیشن کو اسرٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. تو فیکچول پوزیشن تو وہاں پہ یہ تھی کہ ایک صوبائی حکومت نے جو ہے وہ مسلح جتھے کی صورت میں جو ہے وہ جو کیپٹل آف دا کنٹری ہے اس کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کی تھی. کیا اس فیکچول پوزیشن میں کوئی ابہام ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے وہ جو اس بات کا تعین کرے کہ کیا یہ چڑھائی، یہ حملہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ جہاں تک فائرنگ ہونے یا نہ ہونے، لاشیں گرنے یا نہ گرنے، یہ ایک کرمنل یا آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ فوجداری افینس ہے. اس کا مقدمہ درج ہونا چاہیے، اس کی ایف آئی آر لانچ ہونی چاہیے. اگر وہاں پہ کسی نے بھی فائرنگ کر کے زخمی کیا ہے یا کسی کو ہلاک کیا ہے تو اس کی ایف آئی آر کا اندراج ہونا چاہیے. اس زخمی کو خود ود اپلیکیشن آگے آنا چاہیے، یا اگر کوئی خدا نخواستہ ہلاک ہو گیا تو اس کے لواحقین کو آنا چاہیے، یا اگر وہ کسی جماعت سے ہیں تو اس جماعت کو آگے آنا چاہیے کہ جی یہ واقعہ ہوا ہے، اس کی ایف آئی آر درج کی جائے اور اس کی انویسٹیگیشن کی جائے. جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ انویسٹیگیشن نہیں کرتا. اس کی انویسٹیگیشن ہونی ہے اور اس کے بعد اس کا ٹرائل جو ہے وہ دہشت گردی یا میجسٹریٹ یا جو بھی نوعیت ہو افینس کی، اس عدالت میں اس نے صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا، بٹ